آج میری شادی کی پہلی رات تھی۔ سج سنور کر اپنے کمرے میں اتنے خوبصورت بیڈ پر بیٹھ کر میں اپنے آپ کو کسی مہرانی سے کم نہیں سمجھ رہی تھی۔ اتنے میں میرا شوہر اندر کمرے میں داخل ہوا۔ میں گھبرا گئی، اور شادی کی رات ایسے ہی تو ہوتا ہے، لڑکی بہت گھبرائی ہوئی ہوتی ہے۔ یہ وہ رات ہوتی ہے جو انتہا کی خوبصورت ہوتی ہے۔ اس دن ایک لڑکی ہزاروں سپنے سجائے اس کمرے میں بیٹھی ہوتی ہے۔ مگر جب عقیل میرے کمرے میں آئے تو ان کے تاثرات الگ تھے۔ میں نے عقیل کو دیکھا، وہ بہت خوبصورت لگ رہے تھے۔ کیا محبت کی چمک صرف میری ہی آنکھوں میں تھی یا عقیل کے دل میں بھی کچھ تھا؟ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ ان کا موڈ خراب ہے، مگر انہوں نے تو مجھے خود ہی پسند کیا تھا۔ اب ایسا کیوں تھا؟ دل میں عجیب عجیب وسوسے آ رہے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گئی، اور اسی سوچ میں ہی میں اپنے آپ سے ہی باتیں کرنے لگی۔ مجھے لگا شاید عقیل کسی بات پہ غصہ ہے۔ شادی کے دوران کہیں کچھ ہوا تو نہیں؟ کہیں میرے ماں باپ نے انہیں تو کچھ نہیں کہہ دیا؟ کہیں میرے کسی رشتہ دار نے تو انہیں کچھ نہیں کہہ دیا؟ اللہ، اتنے سارے سوال! میرے تو سر میں ہی درد ہونے لگ گیا۔ بھلا یہ بھی کوئی ٹائم ہے یہ سب سوچنے کا؟ اگر وہ غصہ ہے بھی تو میں اپنی باتوں سے انہیں منا لوں گی۔ سٹوری میں آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ یہ سٹوریز بہت محنت سے بنائی جاتی ہے، آپ پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ عقیل جب کمرے میں آئے تو انہوں نے مجھے ایک دھمکی دی، اور وہ دھمکی کیا تھی؟ عقیل کی یہ دھمکی سن کر میں حیران رہ گئی کہ عقیل ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ وہ اپنے ہی بھائی کو میرے کمرے میں آنے سے منع کر رہے ہیں، اور تو اور اس بات پر انہوں نے مجھے طلاق کی دھمکی تک دے دی۔ عقیل نے کہا کہ میرے بھائی سے بچ کے رہنا، اگر میں نے اسے اپنے کمرے میں دیکھا تو میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا، طلاق دے کر اسی وقت تمہیں تمہارے گھر روانہ کر دوں گا۔ میں سوچ میں پڑ گئی کہ آخر یہ مسئلہ کیا ہے۔ دیکھنے میں تو میرا دیور بہت معصوم لگتا ہے۔ میں نے اس بات کو نظر انداز کر دیا۔ میں نے دل میں یہی سوچا، شاید ویسے ہی کہہ رہے ہوں گے، شاید اپنے بھائی سے جھگڑ کر آئے ہیں، اسی وجہ سے کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن میں نے اپنے تعلقات اپنے دیور سے ٹھیک رکھے۔ میرا نام عائشہ ہے، اور آج میری بارات کا دن ہے۔ اپنے کمرے میں بیٹھی اپنے شوہر کا انتظار کر رہی تھی، اور عقیل جب کمرے میں آئے تو انہوں نے مجھے یہ سب کہا۔ انہوں نے مجھے ایک اور بات اپنی ماں کے بارے میں بھی کہی۔ انہوں نے کہا، دیکھو، میری ماں کی عزت کرنا، لیکن میرے بھائی کا ذکر تک مت کرنا۔ عقیل کا بھائی عمر میں چھوٹا تھا، کوئی 15-16 سال کا ہوگا۔ اپنے بھائی کے بارے میں عقیل نے مجھے یہ کہا تھا کہ میرے بھائی سے بچ کے رہنا، دکھنے میں تو وہ چھوٹا لگتا ہے، لیکن عورتوں کو بیوقوف بنانے میں ماہر ہے۔ اگلی صبح جب میں کمرے سے باہر گئی اور میں اپنے دیور سے ملی تو بہت ہی معصوم خوبصورت سا بچہ لگ رہا تھا، جس نے نیلے رنگ کی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، صوفے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس گئی، میں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا، دیکھو، آج سے میں تمہاری بھابھی نہیں ہوں بلکہ بڑی بہن ہوں، مجھے اپنی بہن کہنا۔ اور دل میں نے یہی سوچا کہ میرے شوہر کا ذہن بہت منفی ہے، کیونکہ میری ساس تو اپنے دونوں ہی بیٹوں سے محبت کرتی ہے، اور اس لیے میں نے ان کو یہ بات محسوس نہیں ہونے دی، اور نہ ہی یہ بتایا کہ مجھے یا عقیل کو ان کے چھوٹے بیٹے سے کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے اپنے شوہر کو یہ یقین دلایا کہ میں آپ کے سارے گھر والوں کا خیال رکھوں گی، مگر میرے شوہر نے مجھ پر کڑی نظر رکھی۔ وہ بولے، اگر کچھ غلط ہوا نا تو تمہیں معاف نہیں کروں گا۔ یہ سب سن کر مجھے بڑا عجیب لگا۔ شوہر کا رویہ کافی عجیب تھا، مگر میں نے سوچ لیا تھا کہ اس گھر میں سب کو ساتھ لے کر چلوں گی۔ ایک دوپہر میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی، مجھے ہلکی سی آہٹ محسوس ہوئی۔ ایک دم میری آنکھ کھل گئی۔ مجھے ایسا لگا کہ ہمارے کمرے کے پاس سے کوئی گزرا ہے۔ میں نے اسی ٹائم اپنے شوہر کو اٹھایا اور انہیں کہا، مجھے لگتا ہے آپ کا بھائی ہمیں باہر کھڑا ہوا دیکھ رہا تھا۔ جس پہ میرے شوہر فوراً بولے، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تمہیں کوئی وہم ہوا ہوگا۔ شوہر کی بات سن کر میں مطمئن ہو گئی۔ پھر میں نے یہی سوچا کہ شاید احتیاطاً وہ مجھے اپنے دیور سے دور رہنے کا کہہ رہے ہیں، مگر یہ تو شاید میری غلط فہمی یا خام خیالی تھی کہ میں نے اپنے دیور کو معصوم سا بچہ سمجھ لیا تھا۔ ایک روز میرے شوہر کو شہر سے باہر جانا پڑا، غالباً وہ کسی کام کے سلسلے میں گئے تھے، اس لیے میں نے اعتراض نہیں کیا۔ ابھی ہماری شادی کو کچھ ہی دن ہوئے تھے اور اب وہ باہر جا رہے تھے۔ مجھے یہ سب ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن پھر بھی کام کے سلسلے میں تو جانا ہی پڑتا ہے، اس لیے میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ مگر ان کے جانے کے بعد جو ہوا وہ تو کبھی میں نے خوابوں میں بھی نہیں سوچا تھا۔ جاتے ہوئے وہ مجھے یہی کہہ کے گئے تھے کہ میرے گھر کا اور میرے گھر والوں کا خیال رکھنا، ذرا سی بھی لاپرواہی مت برتنا۔ وہ شام کے ٹائم گھر سے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد مجھے کافی دیر تک نیند نہیں آئی۔ رات گہری ہو رہی تھی، مجھے عجیب عجیب خیال آ رہے تھے، میں جاگ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے ایسا محسوس ہوا کہ میرے علاوہ بھی کمرے میں کوئی ہے، اور پھر میں سوچ میں پڑ گئی کہ ساری چابیاں تو میرے پاس ہیں، کمرہ بھی اندر سے بند ہے، لیکن کمرے میں آیا کون؟ میں جلدی سے اٹھی اور اپنے آپ کو سمیٹ کر بیڈ پر ہی بیٹھی رہی۔ مجھے اپنے کمرے میں ہلکی سی روشنی محسوس ہوئی۔ اس کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی باہر بھاگ گیا۔ اس وقت میں بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔
میں نے سوچا باہر نکل کے دیکھتی ہوں کہ کون ہے۔ جب میں اٹھی اور دروازے سے جھانک کے دیکھا تو وہ چور میرے کمرے سے نکل کر میرے دیور کے کمرے میں جا رہا تھا، جس پہ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ میں نے اپنی ساس کو اٹھایا اور میں نے کہا کہ گھر میں کوئی چور آ گیا ہے، ابھی میں نے اپنے دیور کے کمرے میں کسی کو جاتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس پہ میری ساس بولی کہ تمہارا وہم ہوگا، سارا گھر تو بند ہے، آخر گھر میں کون آ سکتا ہے۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ آپ ایک دفعہ پلیز دیکھ لیں، یہ نہ ہو کہ میرا دیور کسی مصیبت میں ہو۔ میری یہ بات انہیں ٹھیک لگی اور ہم دونوں ہی اپنے دیور کے کمرے میں گئے۔ اس کا دروازہ زور زور سے کھٹکھٹایا، وہ آنکھیں ملتا ہوا باہر نکلا اور اس نے کہا کیا بات ہے اماں؟ جس پہ میری ساس نے اسے کہا کہ کیا تمہارے کمرے میں کوئی آیا ہے؟ میرے دیور نے کہا نہیں، میرے کمرے میں تو کوئی نہیں آیا، آپ کا وہم ہوگا، جا کے سو جائیں، کیوں اتنی رات کو جگا کے ڈسٹرب کر رہی ہیں۔ اس کے بعد سب اپنے اپنے کمرے میں چلے گئے، لیکن میں بہت ڈر رہی تھی۔ ساری رات میری جاگ کر ہی گزری اور دن میں مجھے بہت نیند آ رہی تھی۔ اچانک سے میرے شوہر واپس آ گئے، حالانکہ وہ ایک ہفتے کے لیے گئے تھے۔ میں انہیں دیکھ کر تھوڑی گھبرا گئی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تمہیں میرا آنا اچھا نہیں لگا؟ میں نے کہا نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں ہے۔ انہوں نے مجھ سے پوچھا کیا تم ساری رات سوئی نہیں، تمہاری آنکھیں کیوں اتنی لال ہو رہی ہیں؟ جس سے میں نے بہانہ بنا دیا اور پھر میں ان کے لیے کھانا بنانے لگی۔ آج کھانے کی میز پر ایک عجیب واقعہ ہوا۔ میرا دیور مجھے دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ اس وقت مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اس سب کے پیچھے میرے دیور کی ہی کوئی چال ہے۔ اس کے بعد جب میرے شوہر دفتر گئے اور میری ساس اپنے کمرے میں تھی تو میرا دیور میرے پاس آیا اور مجھے کہنے لگا بھابھی مجھے 2000 روپے چاہیے، اگر آپ دے سکتی ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں دیں گی تو آپ اپنا ہی نقصان کریں گی۔ مجھے اس کی یہ بات بہت عجیب لگی اور میں نے اسے کہا کہ تم مجھ سے پیسوں کا مطالبہ کیوں کر رہے ہو؟ جس پہ اس نے مجھے کہا کہ اس گھر میں میری ہی چلتی ہے، اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے تو میں سب کچھ خراب کروں گا۔ کیا وہ مجھے دھمکی دے رہا تھا؟ ہاں، وہ مجھے دھمکی ہی دے رہا تھا۔ اس ٹائم پہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ بہرحال میں نے اسے پیسے دے کر اپنی جان چھڑائی اور میں نے سوچ رکھا تھا کہ آئندہ اپنے دیور پہ کبھی بھی بھروسہ نہیں کروں گی۔ میں تو اسے اپنا چھوٹا بھائی سمجھتی تھی۔ پہلے میں نے سوچا کہ یہ سب کچھ ساس کو بتاتی ہوں، لیکن میں نے کہا کہ آخر وہ ہیں تو اسی کی ماں، شاید دیور کی ہی سائیڈ لیں گی، میری نہیں لیں گی، یہ شاید مجھے ہی جھوٹا بنا دیں۔ اگلے دن شوہر سے اجازت لے کر میں اپنی امی کے گھر گئی۔ پہلے تو شوہر نے جانے سے انکار کر دیا، لیکن پھر میری اتری ہوئی شکل دیکھ کر وہ مان گئے اور انہوں نے جانے کو کہا۔ مجھے خوشی خوشی میرے اماں ابا کے گھر لے آئے تھے، لیکن اس سب پہ میرا دیور بہت چڑا ہوا تھا، کیونکہ اس نے تو مجھ سے آج بھی پیسے لینے تھے، مگر میں اسے یہ پیسے کیوں دے رہی تھی؟ آخر میں نے کب کچھ غلط کیا تھا؟ لیکن اس نے مجھے بہت ڈرا دیا تھا۔ اس نے یہی کہا تھا کہ سب کچھ میرے ہی ہاتھ میں ہے، میں چاہوں تو آپ کی عزت بچا سکتا ہوں اور چاہوں تو پل میں اڑا سکتا ہوں، اور دیکھنا بھابھی، بھائی آپ کا بالکل اعتبار نہیں کریں گے۔ یہ سب باتیں مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ جا کر میں نے اپنی امی کو یہ سب کچھ بتا دیا کہ کس طرح میرا دیور مجھے بلیک میل کر رہا ہے۔ اس میں میری امی نے مجھے مشورہ دیا کہ تم اپنے شوہر کو سب کچھ بتا دو، اسے اعتماد میں لو، وہ اپنے بھائی کو خود ہی ٹھیک کر لے گا۔ دیکھو وہ اس کا بھائی ہے، وہ اسے ٹھیک کر سکتا ہے، تم اسے ٹھیک نہیں کر سکتی، وہ تمہارا بھائی نہیں ہے، اور اگر تم نے شاید اسے ٹھیک کرنے کی کوشش کی تو وہ اور سب کچھ بگاڑ دے گا۔ مجھے اپنی امی کی بات ٹھیک لگی اور میں نے یہی سوچا کہ شاید میرا شوہر مجھ پہ اس طرح سے اعتبار نہ کرے، تو میں نے ایک پلان بنایا، اپنے کمرے میں ایک کیمرہ لگا دیا کہ اب جب میرا دیور مجھ سے پیسے مانگنے آئے گا تو میں یہ سب کچھ ریکارڈ کر لوں گی اور پھر شوہر کو دکھاؤں گی۔ اور میں نے ایسے ہی کیا۔ جب میرا دیور مجھ سے پیسے مانگنے آیا تو اس وقت کیمرہ آن تھا اور شوہر دفتر گئے ہوئے تھے۔ میں نے سب کچھ ریکارڈ کر لیا تھا۔ وہ آج بھی پیسے مانگنے آیا تھا اور مجھے دھمکی دے رہا تھا کہ میں سب کچھ خراب کر دوں گا، آپ پہ جھوٹے الزامات لگواؤں گا اور آپ کو گھر سے نکلوا دوں گا۔ آج شام جب میرے شوہر گھر واپس آئے تو میں نے ساس اور شوہر دونوں کو ساتھ بٹھایا اور پھر وہ ویڈیو چلا دی جس پہ میرا دیور مجھ سے پیسے مانگ رہا تھا۔ اس ٹائم پہ عقیل کو اپنے بھائی پہ بہت غصہ آیا۔ وہ چلاتے ہوئے اٹھے اور ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر رسید کیا۔ میرا دیور نشے کا عادی تھا۔ یہ نشہ پتہ نہیں کہاں سے اس کو لگ گیا تھا، جس کے لیے اسے پیسے چاہیے ہوتے تھے۔ عقیل اور اس کی امی دونوں ہی اس کو پیسے نہیں دیتے تھے، اس لیے اس نے مجھے بلیک میل کرنا شروع کیا تھا۔ اس کے بعد عقیل نے اپنے بھائی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کروا دیا اور اس کا علاج شروع کروایا۔ آج اس کا علاج ہو رہا ہے اور وہ ہسپتال میں ہی ہے، اور ہم اپنے گھر میں بہت خوش ہیں۔ عقیل مجھ پر دل و جان سے یقین کرتے ہیں اور میری ساس بھی خوش ہے کیونکہ ان کا بیٹا بھی اب ٹھیک ہو رہا ہے۔ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی ضرور بتائیے گا۔ انشاءاللہ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ عورتیں بہت جلدی پریشان ہو جاتی ہیں، سو پلیز پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ہوتا ہے۔ اگر آپ بھی کسی مسئلے کو فیس کر رہی ہیں تو پلیز پریشان ہونے کے بجائے اس مسئلے کا حل ڈھونڈیے۔ آخر ہمارے ماں باپ ہمیں اسی لیے پڑھاتے ہیں تاکہ پڑھ لکھ کر ہماری بیٹیاں سمجھدار بنیں، تو عقل مندی اور سمجھداری کا مظاہرہ کیجیے اور اپنی پریشانیوں کو خود کم کرنے کی کوشش کریں۔
یہ نہ ہو کہ وقت نکل جائے اور بہت دیر ہو جائے۔ ہمیں اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے۔ اپنی زندگی کو اچھی طرح گزاریں اور دوسروں کو یہ احساس دلائیں کہ آپ بھی کچھ ہیں۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا چینل کو۔ ملوں گی اپنی نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔